حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے دعوت کی مبارک نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم وہ مستورات اور ہم وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن اور 40 دن لگائے ہیں۔ ہم وہ بہنیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دیکھو میری بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اپنے دین کا کام سب سے نہیں لیتے۔ یہ کام تو میری بہنوں نبیوں والا کام ہے، اور ہر نبی اللہ رب العزت منتخب فرما کر بھیجتے ہیں۔ کوئی نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، اور کوئی نبی اپنے مجاہدے سے نبی نہیں بنتا۔ ایک انسان محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میری بہنوں، دین کا کام کرنے والے مرد اور دین کی کام کرنے والی عورتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں میرے اندر کی حالت کو، اور آپ جانتی ہیں آپ کے اندر کی حالت کو، کہ ہم اندر سے کتنے گناہوں کے اعتبار سے گندے ہیں، اور ہمارا دل کیسے گناہوں میں لت پت ہے۔ یہ تو میری بہن اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ بیان کرنے کی بات تو دور، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرے۔ ہم ایسے گندے ہیں اندر سے، ہمارے خیالات گندے، ہمارے جذبات گندے، ہماری سوچ گندی، ہمارے دل گندے۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے میری بہنوں کہ ان تمام گناہوں کے باوجود وہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بولیں، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ تو اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے میری بہنوں، کہ اللہ نے ہمیں دعوت کے کام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اس محنت کا حق یہ ہے، سننا دھیان سے، اس محنت کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر امت کا درد اور غم پیدا کر کے چلے۔ امت کی بے دینی کا درد ہو، امت کی بے دینی کا غم ہو، امت کی بے دینی کا غم ہو، کہ امت کا کیا حال ہے آج۔ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اور کتنے بچے آج اس امت میں ایسے ہیں جن کو میری بہن کلمہ یاد نہیں، جن کو نبی کا نام یاد نہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پکڑا۔ ایسی حال میں یہ امت زندگی گزار رہی ہے۔
آپ کے اپنے تعلقے، باگے واڑی تعلقے کے دیہاتوں میں جاؤ آپ، کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر کوئی دین کی محنت کرنے والا نہیں۔ 2 سال ہو گئے لاک ڈاؤن کو، 2 سال سے کوئی گشت نہیں، کوئی ملاقاتیں نہیں، کوئی مسجد و جماعت نہیں، کوئی فکریں نہیں، کوئی اللہ کے راستے کا خروج نہیں۔ جب مردوں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ عورتیں ترس رہی ہیں دین کی بات سننے کو، کہ کوئی آ کر ہم کو دین کی بات سنائیں، کوئی آ کر اللہ رسول کی بات سنائیں۔ اور ہم کام کرنے والی بہنیں اپنے دنیا کے تقاضوں میں پڑی ہیں اور دنیا کے تقاضوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میرا مسئلہ، میرے گھر کا مسئلہ، میرے بچوں کا مسئلہ، میرے روزی روٹی کا مسئلہ، اور اللہ کے نبی کی امت مرتد ہو رہی۔ جب تک اس امت کے مرد اور جب تک اس امت کی عورتیں حرکت میں تھیں، دنیا میں دین پھیل رہا تھا، دنیا میں دین پھیل رہا تھا۔ اور جب سے اس امت کے مردوں نے اور اس امت کی عورتوں نے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کا خروج بند ہو گیا، تو آج پوری امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ پوری امت مرتد ہونے جا رہی ہے۔ کہ آپ اسلام کا شروع کا دور دیکھیں، صحابہ کرام کا دور دیکھیں، اس زمانے میں ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچے کی یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ کہ اللہ کے نبی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آرام کر رہے ہیں اور پھر اٹھے تو مسکرانے لگے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کا ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندر کے راستے سے جا رہی ہے اور جہاد میں جا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک لشکر سمندر کے راستے سے جہاد پر گیا اور اس لشکر میں اللہ نے اس عورت کو قبول کیا، اور وہ عورت آگے جا کر اونٹنی پر سے گری اور گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شہید ہو گئی۔ کہ اللہ کے راستے میں بھی گئی اور شہید بھی ہو گئی۔ کہ اس زمانے کی عورتوں کے یہ جذبے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائیں، مردوں کے نہیں، عورتوں کے۔ ایک عام مزاج بنا ہوا تھا۔ آج میری بہنوں معاف کرنا، ہم تو اس مسئلے کی بحث میں پڑ گئے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا ہے کہ نہیں۔ جبکہ دور صحابہ کے اندر ایک عورت جس کا نام حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ کہتی ہے میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں گئی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ غزوہ بنی مستلق کے اندر اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو، یوں کہا کہ اسلام کی سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں گئی، اس میں 5 عورتیں تھیں، 17 مرد تھے۔ حضرت عثمان کا جوڑا ساتھ میں تھا، حضرت ام حبیبہ کا جوڑا ساتھ میں تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ گئے،
ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ گئی اور حبشہ میں جا کر ان کا خاوند نصرانی ہو گیا اور مر گیا. یہ حبشہ میں اکیلی رہ گئی اور 7 سال رہنے کے بعد یہ مدینہ آئی اور مدینے میں آ کر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا. کہ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کا جماعت میں جانا، عورتوں کا جماعت میں جانا تو سیرت سے ثابت ہے. اور یاد رکھنا میری بہنوں، جس زمانے میں اس امت کے مرد، اس امت کی عورتیں اور اس امت کے بچے سب اللہ کے دین کے لیے متحرک تھے تو اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل رہا تھا. 35 سال کے اندر 22 لاکھ مربع مائل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. 35 سال میں صرف اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کا ڈنکا بجا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ صحابہ کے مرد اور صحابہ کی عورتوں کی قربانیاں تھیں کہ جہاں دین کے خاطر صحابہ نے اپنے جان کو لگایا، وہیں پر اس دین کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ ہیں. 80 سال کی بوڑھی عورت ہیں اور ابو جہل ملعون نے ایک پیر سے ایک اونٹ کو باندھا، دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا اور ایک برچھا مارا جس سے حضرت سمیہ کے بدن میں سے خون کے فوارے اڑنے لگے اور بدن 2 حصوں میں چھل گیا، 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا. بیٹا عمار سامنے ہے اور وہ چلا رہا ہے امی امی امی، اور امی کہہ رہی ہے بیٹا صبر کر لے، تھوڑی دیر میں جنت میں اور تو ساتھ میں ہوں، تھوڑی دیر میں جنت میں اور تو ساتھ میں ہوں. کہ اس زمانے کی عورتوں کی یہ قربانیاں ہیں. اس دین کے خاطر مال کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے مال کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر کہا اے خدیجہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دوں. میں کس کو دعوت دوں؟ کون میری سنے گا؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں. دین کے خاطر میری بہنوں سب سے پہلے ساتھ ایک عورت نے دیا، دین کے خاطر مال سب سے پہلے ایک عورت نے لگایا، دین کے خاطر جان سب سے پہلے ایک عورت نے دی. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. یہ تو آپ کی اور میری غلط فہمی ہے کہ ہم نے عورتوں کو صرف کچن کے کام کے لیے رکھ دیا. کہ عورتوں کا کام اس زمانے میں کیا ہے؟ کہ عورتوں کا کام اس زمانے میں صرف بچے پیدا کرنا، بچے بڑے کرنا، کچن سنبھالنا، گھر سنبھالنا. صبح سے شام تک اللہ کی بندی بچوں کے پیچھے اور کچن کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دیتی. اس عورت کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جس میں تو لگی ہوئی ہے، یہ تو ضرورت ہے، یہ تو ہر حال میں میری بہن پوری ہو جائے گی، لیکن تمہاری اور میری یعنی مردوں کی اور عورتوں کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی بلندی، اللہ کے دین کی اشاعت، یہ میری تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اس کے لیے آپ کے 10 دن لگوائیں، اس کے لیے آپ کا چلہ لگوایا کہ آپ کے دلوں کے اندر امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غم، امت کی کڑن، امت کے لیے آپ راتوں کو تڑپنے والی بنیں. لیکن افسوس کی بات، ہم نے اپنے تقاضوں کو اتنا غالب کر دیا، اتنا غالب کر دیا میری بہن کہ ہمیں امت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے.
کسی اللہ والی کا جملہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں دعوت دیکھنا چاہتی ہو تو تم اپنی دعاؤں کو دیکھو، تمہاری دعاؤں میں امت کتنی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ چاول، تیل، دال، گیہوں، یہ سب تم ہی اللہ سے مانگ لیا کرو، میرے پاس ان چیزوں کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے، میں نے تو اپنی دعاؤں کو امت کو دے دیا ہے، میں تو اپنی پوری زندگی کی دعائیں امت کو دے چکا ہوں۔ اب آپ سوچیں، آپ جو دعائیں کرتی ہیں ان دعاؤں میں امت کتنی ہوتی ہیں اور اپنی احتیاج کتنی ہوتی ہیں۔ ہماری ساری دعائیں، معاف کرنا میری بہنوں، ہماری حاجتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے مسئلے، بچوں کے مسئلے، شوہر کا مسئلہ، بھائی کا مسئلہ، باپ کا مسئلہ، سب کے گھر کی کہانی ایک ہی ہے، اسی سے ہم کو فرصت نہیں مل رہی، تو ہم اللہ کے دین کا کام کب کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹے چھوٹے بہانے ہمیں اللہ کے دین کے کام سے روک رہے ہیں۔ کسی عورت کا بچوں کا مسئلہ، کسی عورت کے کمر کا مسئلہ، کسی عورت کے گھٹنے کا مسئلہ، کسی عورت کے بیماری کا مسئلہ، جبکہ ان سارے کاموں کے ساتھ تم گھر کا سارا کام کر رہی ہو۔ کہ ایک عورت یوں کہہ رہی میرے گھٹنے میں درد ہے، لیکن وہی عورت دن میں 4 گھنٹے کچن میں کھڑے رہ کر کھانا پکا رہی، تب اس کا گھٹنے کا درد کہاں چلا گیا؟ ایک عورت یوں کہہ رہی مجھے پریشر ہے، شوگر ہے، میری یہ بیماری ہے، لیکن وہ گھر کے سارے تقاضے ان بیماریوں کے ساتھ پورے کر رہی۔ شادی بیاہ کا سفر ہو، موت میت کا سفر ہو، وہی بلڈ پریشر اور شوگر والی عورت 100 کلومیٹر کا سفر کر کے شادیاں اٹینڈ کر رہی، تب اس کی بیماری کہاں چلی جاتی؟ سچی بات یہ ہے میری بہنوں، جس کا درد دل میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے آدمی جان اور مال لگاتا ہے، اور جس کا درد دل میں نہیں ہوتا اس کے لیے جان مال لگانا بوجھ بن جاتا ہے۔ آج میری بہنوں، پیارے نبی کی امت کا درد ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد اللہ کے نبی کے طریقوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا، ہماری جوان بچیاں بغیر پردے کے بازاروں میں گھوم رہی، اور ہماری جوان بچیاں زیب و زینت اختیار کر کے شادی کی محفلیں سجا رہی، لیکن اس ماں کے دل پر اور اس ماں کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں پیدا ہوئی، اور کبھی دل میں احساس پیدا نہیں ہوا کہ جس نبی نے اس امت کے لیے راتوں کو رویا ہے، اور جس نبی نے اس امت کے لیے کئی مہینوں تک اپنے گھروں کے چولہوں کو بجھایا ہے، اور جس نبی نے اس امت کے لیے اپنے نواسوں کو بھوکا اور پیاسا تڑپتا دیکھا ہے، اور جس نبی نے اس امت کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کا پیٹ کمر سے لگا ہوا دیکھا ہے، اتنی قربانی کے بعد میری بہن یہ امت وجود میں آئی تھی۔ آج اس امت کے لیے کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی محنت کر کے پسینہ بہانے والا نہیں، خون بہانے کی بات تو بہت دور چلی گئی، اور جان دینے کی بات تو بہت دور چلی گئی۔ آج ہم اس امت کے خاطر آنسو بہانے کو تیار نہیں، پسینہ بہانے کو تیار نہیں، قربانی دینے کو تیار نہیں، مجاہدہ اٹھانے کو تیار نہیں کہ چلو ہماری جماعت بناؤ اور ڈالو ہمیں دیہاتوں میں، تاکہ ان دیہات کی مسلمان عورتوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔
جب میری بہن تم ایک جماعت لے کر ان دیہاتوں میں جاؤ گی اور ان دیہات والوں کے گھروں میں تم 24 گھنٹہ رہو گی، ان کے سامنے تم نماز پڑھو گی، ان کے سامنے تم تسبیح پڑھو گی، ان کے سامنے تم تعلیم کرو گی، ان کے سامنے تم 6 صفات کے مذاکرے کرو گی، ان کے سامنے تم غسل وضو کے فرائض کے مذاکرے کر کے جب 24 گھنٹے اس بہن کے سامنے تم اپنی زندگی پیش کرو گی، ایمانداری سے بتاؤ اس عورت کے دل پر اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کا گھر چھوٹا سا ہے، پیر پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کی سہولت نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو اپنی حاجتیں کہیں پوری کرتی ہوں گی، تم بھی وہیں پر اپنی حاجتیں پوری کر لو یا کوئی عارضی انتظام کر لو، کوئی عارضی انتظام کر لو کہ کسی گاؤں میں اس لیے نہیں جانا کہ اس گاؤں میں کوئی مکان ایسا نہیں ہے جہاں جماعت رک سکے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میری بہنوں، مدینہ کے اندر صحابہ کے زمانوں میں گھر کتنے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن وہ مسلمان عورتیں اور صحابیہ عورتیں ان گھروں میں مہمانوں کو ٹھہراتی تھی اور دین سکھاتی تھی۔ ہماری عورتیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ 5 بہنیں آرام سے سو سکے ایسا مکان چاہیے، تھوڑا کچن بھی اچھا ہونا چاہیے، تھوڑا ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ سیر سپاٹے کے لیے تھوڑی جا رہی ہیں، آپ گھومنے پھرنے تھوڑی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب تو فرماتے کہ 6 بہنیں اکڑو بیٹھے بیٹھے 2 رات گزار دیں، اتنی جگہ ہوگی وہاں بھی جماعت ٹھہر جائے گی کہ تمہارا رات کو اکڑو بیٹھے بیٹھے نیند نکال لینا، یہ اس گھر کی قربانی، اس گھر کی ہدایت کے لیے قربانی بنے گی، اور تمہاری اس قربانی پر اللہ اس گاؤں والوں کو ہدایت دے دیں گے۔ ہاں، مجاہدے سے اسلام پھیلتا ہے، راحتوں سے تو کفر پھیلتا ہے، کفر۔ ہماری جماعتیں بنتی ہیں تو کہاں جائیں گے؟ بیجاپور جائیں گے، باگل کوٹ جائیں گے، کیوں کہ وہاں اچھے اچھے مکان ہیں، کھانے کا سارا انتظام ہے، 3 دن میں 6 مرتبہ کھانے کا پیکج تیار ہے، وہاں ہماری جماعتیں جائے گی۔ لو، گویا جماعت میں نہیں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، اور بہانہ کیا بنائیں گے؟ بہانہ یہ کہیں گے وہ نئی نئی مستورات ہیں۔ نئی نئی مستورات کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں، ان کو تو جہاں رکھیں گے وہاں رہ جائے گی۔ اصل مسئلہ ہماری پرانی بہنوں کا ہے۔ اس کے لیے میری بہنوں، یہ ہر 6 مہینے میں 1 مرتبہ آپ کو جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کا مقصد یہی ہے، جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے فیصلے کریں، اپنی قربانیوں کو آگے بڑھائیں، کہ جن بہنوں کے چلے لگ چکے ہیں وہ بہنیں تو اب نیت کرے دوسرا چلہ لگانے کی، اور جن بہنوں کے دوسرے چلے لگ چکے ہیں وہ بہنیں نیت کریں ملکوں میں جانے کی، وہ بہنیں نیت کریں ملکوں میں جانے کی۔ اور جن بہنوں کے اشرے لگے ہیں وہ نیت کر لیں چلوں کی، اور جن بہنوں کے ابھی تک اشرے نہیں لگے ہیں اور وہ بھی اگر اس مجلس میں آئی ہیں تو وہ نیت کر لے 10 دن کی۔ ابھی ایک 15 منٹ آپ کو ہم دیں گے، ان 15 منٹ کے اندر آپ کو صرف یہ ترتیب بنانی ہے، تشکیل نہیں کرنی ہے۔ سنو، یہ مجلسوں میں تشکیل نہیں ہوتی، کون تیار ہے یہ مت پوچھو، بلکہ جتنی بہنیں 3 دن لگائی ہوئی ہیں ان کو ایک طرف کر لو، کر لو ایک طرف، جو بہنیں 3 دن لگائی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔
کوئی ایک بہن ان کو سنبھال لیں، اور جتنی بہنیں اشرا لگائی ہوئی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جتنی بہنیں چلے والی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور یہ دونوں حلقوں میں ایک ایک چلے والی پرانی بہن بیٹھ جائیں، اور ان کی یہ ترتیب بناویں کہ چلے والی بہن دوسرا چلہ کب دے گی، اور جن بہنوں کے 10 دن لگے ہیں وہ اپنا چلہ کب لگائے گی، اور جن بہنوں کے ابھی تک 10 دن نہیں لگے ہیں ان کی 10 دن کی جماعت کب سے بنے گی۔ یہ بقرعید ہمارے سامنے ہے جولائی کی 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کے بعد ایک 10 دن کی جماعت پہلے تو جولائی میں بن جاتی، 20 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک، لکھو تاریخ، 20 جولائی سے 30 جولائی تک ایک 10 دن کی جماعت بن جاتی۔ جتنی 3 دن لگائی ہوئی بہنیں ہیں وہ ان میں اپنا نام لکھا دیں، مشورہ بعد میں کر لیں گے، اور جتنی بہنوں کے عشرے لگے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگست کے آخر میں چلے کی جماعت بنانی 15 اگست سے، تو جتنی بہنیں عشرہ لگائی ہوئی ہے یا ایک بار جس کا چلہ لگا ہے وہ دوبارہ چلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس ابھی 2 پرچے ہمیں بنا دیں، ایک تو 10 دن کا 20 جولائی سے 30 جولائی تک، اور ایک چلے کا 15 اگست سے چلے کی جماعت، انشاءاللہ قدری سالوڈگی کی پوری جماعت بنانی، ایک بہن چلے والی ہوگی، 4 بہنیں عشرے والی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا کام کر لیں 5-10 منٹ، انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو مقامی کام، گھروں میں تعلیم، اجتماعی تعلیم، گھروں میں جماعتوں کے رکانے کے بارے میں مذاکرہ کرتا ہوں۔ وقت ہمارے پاس 12 بجے تک ہیں، اس کے لیے تھوڑا جلدی کر لیں تاکہ 12 سوا 12 تک آپ بھی فارغ ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔